بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کا معیار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندِ نقصان کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اس آیت میں 8 چیزیں گنوا کر 2 ٹوک انداز میں بتا دیا گیا کہ اگر کسی کے دل میں ان 8 محبتوں میں سے کسی ایک یا ان سب محبتوں کا جذبہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبتوں کے جذبے کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ یہ بہت سخت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا لہجہ اور انداز ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے وہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے، اس کے ایک پلڑے میں یہ 8 محبتیں ڈالیں اور دوسرے میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی 3 محبتیں ڈالیں۔ پھر اپنا جائزہ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، چونکہ انسان خود اپنے نفس سے خوب واقف ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس لیے کہ اگر وہ غور کرے تو اسے اپنے باطن کے صحیح صورتحال ضرور معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال اس سلسلہ میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تو اس کی ساری خواہشیں، محبتیں اور حقوق بیوی، اولاد، نفس وغیرہ کے حقوق میں مذکورہ 3 محبتوں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے تابع ہیں، تو اس کے معاملات ایمان درست ہے۔ لیکن اگر مذکورہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز کی محبت کا گراف اوپر چلا گیا تو بس یوں سمجھے کہ وہاں توحید ختم ہو جائے گی اور شرک شروع ہو جائے گا۔ اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں اس طرح پیش کیا ہے: یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتا وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ آیت زیر نظر میں جو 8 چیزیں گنوائی گئی ہیں، ان میں سے پہلی 5 رشتہ پیوند کے زمرے میں آتی ہیں، جن کی آخری 3 مال و دولت میں کی مختلف شکلیں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں، یہ ہمارے وہم کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو توڑا نہیں جائے گا، بندہ مومن کے نہانے دل میں توحید کا علم بلند نہیں ہوگا۔